السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز. الرجی کی موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ یہ ہے آج کا ڈسکشن کا ٹاپک، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رمضان انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس اینڈ فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ. بہت سارے طریقہ علاج لوگ استعمال کر رہے ہیں. کچھ لانگ ٹرم مونٹیلیوکاس لے رہے ہیں، کچھ لانگ ٹرم اینٹی ہسٹامینس لے رہے ہیں، کچھ اسٹیرائڈس کے اوپر جا رہے ہیں، کوئی لوکل تھراپیز لے رہے ہیں جیسے نیزل ڈراپس، نیزل اسپریز لے رہے ہیں. کچھ لوگ ٹیبلٹس کھا لیتے ہیں اسٹیرائڈس کی، انجیکشن لگواتے ہیں بار بار اسٹیرائڈس کے. لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج سب سے افیکٹو طریقہ کیا ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کی الرجی جڑ سے ختم ہو سکتی ہے. اس میں نمبر 1 فور موسٹ اور سب سے افیکٹو جو طریقہ ہے وہ ہے سلو ایکسپوجر ٹو الرجنس. جو بھی چیز آپ کو الرجی کاز کر رہی ہے اس سے سلولی آپ کے جسم کو ایکسپوز کیا جائے، آپ کے سانس کو ایکسپوز کیا جائے، آپ کے پھیپھڑوں کو اور سانس کی نالی کو یا سانس کے رستے کو ایکسپوز کیا جائے، تو اس سے امید ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ بہت مہنگا طریقہ علاج ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کلین چیمبر کے اندر بٹھایا جاتا ہے، ایک کلین کیبن کے اندر بٹھایا جاتا ہے، اور اس کیبن کے اندر روزانہ وہ الرجن جس سے آپ کو الرجی ہے، وہ پولن یا ڈسٹ یا کاکروچ کے پارٹیکلز یا آپ کے اینیمل جو کہ پیٹ ڈاگ ہے یا پیٹ کیٹ ہے اس کی ڈینڈرف، اس سے آپ کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کیا جاتا ہے. یہ پہلے دن 10 پارٹس پر ملین، دوسرے دن 20 پارٹس پر ملین، تیسرے دن 100 پارٹس پر ملین، چوتھے دن 200 پارٹس پر ملین. اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ کو ایکسپوز کیا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ. اور یہ ایکسپوجر جو ہے وہ آپ کا آہستہ آہستہ جیسے ہی آپ جو ہے وہ علامات شو کرتے ہیں تو پھر اسی سٹیج پہ یا اس سے ایک سٹیج نیچے لا کے آپ کو دوبارہ ایکسپوز کیا جاتا ہے اسی الرجن سے جس سے آپ کو الرجی ہوتی ہے. یہ طریقہ علاج انفارچونیٹلی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس کا ایک ہائبرڈ قسم کا طریقہ علاج جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں اسکن پرک سے سب سے پہلے ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے کہ کس چیز سے آپ کو الرجی ہے. یہ بھی ایک یہ آئیڈیل طریقہ نہیں ہے آپ کی الرجی چیک کرنے کا. آئیڈیل طریقہ ہے راسٹ، ریڈیو الرگو ساربینٹ ٹیسٹ. اس ایسے سے جو راس ٹیسٹ ہے اس سے آپ کے یہ خون کا ٹیسٹ ہے، اور خون میں دیکھا جاتا ہے کہ کس الرجن کے اگینسٹ آپ کے جسم میں سب سے زیادہ آئی جی ای پائے جاتے ہیں. ان آئی جی ای سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا الرجن یعنی کون سا چیز یا ڈسٹ ہے یا پولن ہے یا گراس کے پولن ہے یا آپ کے ہاؤس ڈسٹ مائٹ ہیں یا کاکروچ کی ڈراپنگ اور کاکروچ کے اسکن ہے جس سے آپ کو الرجی ہے، یا آپ کو کیٹ یا ڈاگ کی فر سے الرجی ہے. جس چیز سے بھی آپ کو الرجی ہوگی اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے راسٹ ٹیسٹ سے. لیکن جو پاکستان میں ابھی اویلیبل ہے اس وقت NIH میں، وہ یہ ہے کہ وہ اسکن ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، اسکن کے اوپر تھوڑا سا پرک کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کس چیز سے الرجی ہے، اور اس چیز کا انجیکشن فارم بنا کے دیتے ہیں آپ کو اسکن کے نیچے یا اسکن کے اندر لگانے کے لیے. یہ ایک ہائبرڈ قسم کا ہے جس کا ابھی تک دنیا میں کوئی بھی ایویڈنٹ، کوئی بھی کنفرم جو ہے وہ اسٹڈی نہیں پبلش ہوئی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسٹڈیز کچھ جو ہے وہ اس کو فیور کر رہی ہیں تو بہت ساری اسٹڈیز ایسی ہیں جو کہ اس کو نگیٹ کر رہی ہیں کہ یہ طریقہ علاج ٹھیک نہیں ہے، یہ جو انجیکشنز والا طریقہ علاج ہے. تو اس سے اکثر مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائدہ بھی نہیں ہوتا. جتنے عرصے تک استعمال کرتے رہتے ہیں تھوڑا بہت فائدہ رہتا ہے، اور بہت لانگ ٹرم 2-3 سال لوگ استعمال کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا مسئلہ ادھر کا ادھر ہی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ سرٹن کر لیا کہ یہ جو طریقہ علاج چل رہا ہے ہمارے ہاں جو کافی پاپولر ہوا ہے انجیکشنز لگانے والا، یہ کوئی ایسا مستند طریقہ علاج نہیں ہے. نمبر 2، الرجی کنفرم کرنے کا جو طریقہ کار ہے جس میں اسکن کے اندر پرک کر کے چیک کیا جاتا ہے کون سے الرجنز جلد ہمیں الرجی کر رہے ہیں، کون سے مادے ہمیں الرجی کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں ہے. راسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے اس کے لیے. ریڈیو الرگو ساربینٹ ٹیسٹ جو ہے جو کہ خون سے کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ ہے. اب تیسرے نمبر پہ کون سا وہ طریقہ علاج ہے جو کہ اس سلو ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ ہمیں اور فائدہ دے سکتا ہے؟ وہ طریقہ علاج ہے ویکسینز کا اور اینٹی ہسٹامینز کا لانگ ٹرم استعمال کا. کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے یہ عام طور پہ ٹین ایجرز گروپ میں یہ زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹین ایجرز کیونکہ ہاسٹلز میں رہ رہے ہوتے ہیں، کالج میں جا رہے ہوتے ہیں، انفیکشن ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے. انفیکشنز جب ہوتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ الرجیز کو لے کے آتی ہیں. ایک دفعہ انفیکشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ الرجیز، آپ کے جسم میں جو الرجی کا لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ بڑا ہوا لیول جو ہے وہ 1 مہینے سے 3 مہینے تک بڑا ہوا رہتا ہے. جب بھی آپ کو کوئی نزلہ زکام کھانسی ہوگا اس کے ساتھ الرجی آپ کے جسم میں بڑھ جائے گی، اور وہ 1 مہینے سے 3 مہینے تک بڑھی رہے گی. اور جتنا آپ اپنی
قوت مدافعت کو بڑھائیں گے اور اب بار بار گلا خراب کھانسی کے ایپیسوڈز کو آپ کم کریں گے تو آپ کی الرجی کا لیول بھی کم ہوتا جائے گا. تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہے جو بڑی ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی میڈیسنز استعمال کرنی ہوتی ہے جو کہ الرجی کو سپریس کرے لانگ ٹرم کے لیے. نمبر 2، اس میں آپ نے ایسی میڈیسن استعمال کرنی ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے بلغم کو پتلا کر کے نکالتے رہے، بلغم کا آپ کے فلو قائم رہے. اگر بلغم کا فلو قائم رہے گا تو آپ بہتر رہیں گے. اور تیسرے نمبر پہ جب یہ آپ چیزیں استعمال کر رہے ہوں 3 مہینے سے 6 مہینے تک، تو اس درمیان آپ نے اپنی قوت مدافعت کے بڑھانے کے لیے ویکسینز کے بوسٹر لگانے ہیں. یہ وہ ویکسینز ہیں جو آپ کے بچپن میں بھی لگی ہیں اور اس میں وہ والی ویکسینز بھی شامل ہیں جو کہ آپ کو بچپن میں نہیں لگی ہیں. یہ ویکسینز فلو کے اگینسٹ ہوتی ہے، یہ نمونیا کے اگینسٹ ویکسین ہوتی ہے، یہ بوسٹرز ہوتے ہیں میزلز مامپس روبیلا ویکسین کے، یہ بوسٹرز ہوتے ہیں چکن پاکس ویکسین کے، یہ بوسٹر ہوتے ہیں میننگو کوکل ویکسین کے، یہ بوسٹر ہوتا ہے ٹائیفائڈ ویکسین کا، یہ بوسٹر ہوتا ہے انفلوئنزا ویکسینز کے، یہ بوسٹر ہوتے ہیں ٹیٹنس کی ویکسین کے. ان ساری ویکسینز کے جب آپ بوسٹر لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ علاج استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس میں مونٹی لیوکاس بھی شامل ہے، جس میں میوکولیٹک ایجنٹ بھی شامل ہیں، جس میں کبھی کبھار آپ کو اسٹیرائڈ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. ان 4 سے 6 مہینوں کے درمیان آپ اپنی ویکسین کروائیں پوری، اور ساتھ ساتھ آپ وہ میڈیسن جاری رکھیں جس سے آپ کو گلا خراب کھانسی زکام کی شکایت ہونے کے امکانات بالکل کم ہو جائیں. اور اس کے بعد میں بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کر چکا ہوں اور الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لانگ ٹرم کے لیے اس کا بینیفٹ اچیو ہوتا ہے. میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں ایک ہربل ریسپی ہے، ایک ہربل طریقہ کار ہے جو کہ بہت فائدہ کرتا ہے تمام لوگوں میں، اسپیشلی ٹین ایجرز کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کو بنانے میں بہت ایفرٹ چاہیے. تو یہ ٹین ایجر ہی اس کو جو ہے وہ بنا کے کھا کے اس کو پی کے برداشت کر سکتے ہیں. اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک ہربل ایک ریمیڈی ایسی بتاؤں گا الرجی کے لیے جو کہ میں نے خود بھی استعمال کی ہے اور بہت سارے اپنے پیشنٹس کو بھی استعمال کرائی ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ تھی ویورز آج کی گزارشات. میں کنفیوژن دور کرنا چاہتا تھا کہ کون سا طریقہ علاج سب سے بیسٹ ہے الرجی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو چھوٹے چھوٹے طریقے چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ کر رہے ہیں، بعض ٹریٹمنٹ تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں اس میں اور وہ استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن یہ صرف آئی واش ہے، اس سے ایکچوئل فائدہ نہیں ہوتا الرجی. تو امید ہے ویورز آپ کو یہ میری ویڈیو آج کی پسند آئے گی اور امید ہے کہ آپ اس کو میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.